بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین و ناظرین، مدینہ سے مدینہ تک کے کاروان امام حسینی علیہ السلام کا سفر، اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ درس نمبر 76 گزشتہ درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ عاشور کے دن جو حملہ اولا ہوا، پہلا حملہ ہوا، اس حوالے سے امام علیہ السلام کے کتنے اصحاب شہید ہوئے جو ملعونین کی طرف سے جنگ کی ابتدا کی گئی تھی۔ شدید قتال ہوا، شدید جنگ ہوئی، ہر طرف سے امام علیہ السلام کے لشکر کی طرف تیر آنے لگے۔ عمر سعد نے پہلا تیر چلایا، یہ بات ہم گزشتہ درس میں بیان کر چکے ہیں۔ جب شدید قتال ہوا، امام علیہ السلام کے اصحاب نے بہترین طریقے سے جنگ کی، 50 کے قریب لوگ شہید ہو گئے اسی پہلے حملے میں۔ یہاں تک کہ یہاں شہید تو ہو گئے، لیکن وہاں پہ کیا حال ہوا کہ وہاں ایک ملعون کہتا ہے کہ میرا گھوڑا، میری سواری کبھی بھی اتنے کم لوگوں کے سامنے اس طرح بے بس نظر نہیں آئی ہے، فوراً پیغام بھیجواؤ شمر ذل جوشن کی طرف کہ اور گھوڑے بھیجے جائیں، اور گھوڑے بھیجے گئے۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ جنگ کا سلسلہ ہوا اور کچھ لوگ پھر نکل کے آئے جو مبارزت کرنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام مبارزت یعنی قتال کی طرف، جنگ کی طرف بلانے لگے، شان امام میں گستاخی کرنے لگے۔ امام علیہ السلام کی طرف سے سب سے پہلے اجازت لے کے کون گئے ہیں؟ بعض تاریخ میں لکھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے جلیل القدر صحابی تھے۔ کون؟ جناب مسلم ابن عوسجہ اسدی، عوسجہ عین کے ساتھ، جناب مسلم ابن عوسجہ اسدی، انتہائی عبادت گزار شخصیت، انتہائی عبادت گزار شخصیت جناب مسلم ابن عوسجہ۔ گزشتہ درس میں اشارہ بھی کیا تھا، تیر انداز تھے۔ بعض تاریخ میں ملا شب عاشور اپنے تیر کو زہر میں بجھا رہے تھے، تیر لوگوں کے اور نیزے تیز کر رہے تھے۔ جناب مسلم ابن عوسجہ بزرگی کا عالم ہے، نبی کے اصحاب ہیں، اور امام حسین علیہ السلام سے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ان کو اجازت دی تھی کہ چلے جائیں چھوڑ کے، میں تذکرہ کروں گا، اس میں ان کو جو جملے، ان جملوں کا بھی تذکرہ کروں گا جن جملوں کو زیارت ناہیہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ عظیم جملے ہیں، یعنی امام معصوم کی زبان سے وہی جملے نقل ہوئے کہ سلام ہو اس مسلم ابن عوسجہ پہ کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں یہ عظیم جملے کہے، جن کی میں انشاءاللہ تلاوت کروں گا زیارت ناہیہ سے، جناب مسلم ابن عوسجہ کے حوالے سے۔ جنگ ہوئی، بہترین جنگ کی ہے جناب مسلم ابن عوسجہ نے، بڑے بڑے لوگوں کو جب تہس نہس کیا، کچھ لوگ آپس میں فخر کرنے لگے۔ میں اگر نص پڑھوں گا تو گفتگو طویل ہو جائے گی، اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ کچھ لوگ آپس میں فخر کرنے لگے، ہم نے مسلم ابن عوسجہ کو جا کے زخمی کیا، اور کوئی کہنے لگا کہ اس کو تیر میں نے چلایا، اس طریقے کی گفتگو کر رہے تھے۔ ایک شخص آئے، کہنے لگے خدا کا خوف کرو، نبی کے صحابی کو ایسے کہہ رہے ہو تم؟ دشمنان اہل بیت میں سے تھا، لیکن یہ بات کہنے لگا میں نے خود دیکھا تھا کہ 6 مشرکین کو مسلم ابن عوسجہ نے جنگ میں واصل جہنم کیا تھا، تم اس مسلم ابن عوسجہ کو مار کے خوشی منا رہے ہو۔ اب یہاں سے ان لوگوں کے لیے بھی ایک سوال ہے کہ جو صحابہ کرتے ہیں، مسلم ابن عوسجہ نبی کے صحابی ہیں، نبی کے صحابی کو جو قتل کرنے آئے ہیں وہ کیسے دین پہ ہو سکتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، مسلم ابن عوسجہ کا عظیم مقام ہے۔ کوفہ میں بھی میں نے بیان کیا کہ انتہائی عبادت گزار شخصیت تھے۔ اشارہ کروں گا، پوری تفصیلی روایت بیان نہیں کروں گا۔ معقل نامی ملعون شخص تھا، ابن زیاد کا غلام۔ ابن زیاد نے اپنے غلام کو بھیجا جناب مسلم کا پتہ کرنے کے لیے، جناب مسلم ابن عقیل کا پتہ کرنے کے لیے۔ مسجد میں عبادت گزار مسلم ابن عوسجہ کو پایا، وہ یہیں سے سمجھ گیا کہ عبادت گزاری کا تعلق اگر ہے تو وہ حسین ابن علی کے چاہنے والوں سے ہے،
یقیناً حسین ابن علی کا چاہنے والا ہوگا اور جناب مسلم کا پتہ مجھے بتائیں گے۔ مگر وہ آیا اور کئی ہزار درہم دے کے بھیجا تھا اس مکر بازی کے تحت کہ میں جناب مسلم کا وفادار ہوں، ان کا چاہنے والا ہوں، اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، اور کہ اہل بیت علیہ السلام کو جو حقیقی چاہنے والا ہوتا ہے اس کے سامنے جب کوئی چاہنے والا آ جائے تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ جناب مسلم نے اوسجہ نے کہا کہ کیا دلیل ہے کہ ہم پیسے لے کے آئے ہوں، اتنے ان تک پہنچانا ہے جناب مسلم تک۔ جناب مسلم ابن اوسجہ نے جناب مسلم ابن عقیل کا پتہ نہیں بتایا۔ جناب مسلم ابن عقیل کو پیغام پہنچایا اور اس کے بعد کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب اجازت ملی ہے تو اس شخص کو آنے کا کہا اور جناب مسلم سے ملاقات کی عبادت جناب مسلم ابن اوسجہ کو دیکھ کر، اور اس کے بعد پھر اس ملعون نے جا کے ابن زیاد کو جا کے مخبری کی اور جناب مسلم علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا۔ ایک بات جس کی طرف میں اشارہ کروں گا، اس کے بعد جناب مسلم ابن اوسجہ کی جانبازی کی طرف اور امام کے جو ان کے حوالے سے جملے ہیں اس کی طرف ہم بڑھیں گے۔ وہ جملہ یہ انصار حسینی، کتاب کا نام ہے الثورہ والثبار، سید محمد علی حلو لکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اصحاب جناب مسلم تھے جو جناب مسلم کے ساتھ تھے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، وہ کہتے ہیں سید حلو، تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایسے اصحاب تھے جو جناب مسلم کی اجازت سے امام حسین تک پہنچے تھے۔ پہلے جناب مسلم کے ساتھ تھے، لیکن اس کے بعد جب جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہمیں بھی گرفتار کیا جائے گا۔ ابن زیاد پکڑنے میں لگا ہوا تھا ان کو، کیوں؟ تاکہ امام حسین تک نہ پہنچے۔ مقصد جناب مسلم کو جانتے تھے، پیغام جناب مسلم کو جانتے تھے، جناب مسلم کی اجازت سے جناب مسلم علیہ السلام شہید جب ہو رہے تھے اپنے آپ کو چھپایا اور کربلا پہنچایا۔ ان کی وفاداری کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان پر امام علیہ السلام کی طرف سے زیارت ناہیہ میں سلام آئے۔ کون کون لوگ تھے؟ جناب حبیب ابن مظاہر انہی لوگوں میں سے تھے، جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھے، جناب مسلم ابن اوسجہ انہی لوگوں میں سے تھے، جناب بریر اور بہت سارے ایسے لوگ جو جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھے، لیکن ان کی شہادت کے بعد فوراً بڑی مشکلات طے کر کے کربلا معلیٰ پہنچے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کیا عظیم قتال کیا ہے۔ عجیب جملہ ملا تاریخ میں، جب جناب مسلم ابن اوسجہ زخمی تھے، پہلے شہید جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں، وہ 50 کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، پہلے شہید جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں۔ زیارت ناہیہ میں بھی اس بات کی صراحت پیش کی گئی، میں انشاءاللہ جملے پیش کروں گا۔ جب جناب مسلم ابن اوسجہ کو تلوار لگ چکی ہے، نیزے لگ چکے ہیں، تیر لگ چکے ہیں، زخموں سے چور ہیں، کتنوں کو واصل جہنم کر چکے ہیں، 2 لوگ پہنچے ہیں جناب مسلم ابن اوسجہ کے پاس۔ کون کون؟ فرزند زہرا امام حسین علیہ السلام اور جناب حبیب ابن مظاہر۔ عجیب جملہ ہے، جناب حبیب ابن مظاہر نے جناب مسلم ابن اوسجہ کے قریب آ کے کیا جملہ کہا؟ اے مسلم ابن اوسجہ، تمہیں میں جنت کی خیر کی بشارت دیتا ہوں۔ عجیب جملہ کہا جناب حبیب نے، اے مسلم ابن اوسجہ، تم جس حال میں ہو، بہت زخمی ہو، بہت مشکلات میں ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی وصیت کرو، پوری کروں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ ایسے حال میں کیا وصیت کرے انسان؟ اپنے گھر والوں کی وصیت کرے، کیا وصیت کرے؟ عجیب جملہ ہے، ایسا ہی تھوڑی نہیں سلام آیا امام کی طرف سے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ انی لا اعلم اصحابا اوفى ولا خیرا من اصحابی، اپنے اصحاب سے بڑھ کے میں باوفا اصحاب کسی کو نہیں جانتا، ان سے بہترین اصحاب حسین ابن علی کے علم میں نہیں ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کا جملہ سنیے گا، کیا جملہ کہا کہ اے حبیب، بل انا اوصیک بہذا الغریب، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے حبیب، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، دیکھو حسین ابن علی کا ساتھ نہ چھوڑنا، آخری خون کے قطرے تک حسین ابن علی کا ساتھ دینا۔ جناب حبیب نے کہا، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، اے مسلم ابن اوسجہ، تمہاری وصیت پوری ہوگی۔ عجیب انداز میں سید الشہداء نزدیک آئے، بشارت دی، بوسہ دیا، اور اس کے بعد آیت کی تلاوت کی ہے، سورہ احزاب کی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، پوری آیت ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کتنے ایسے
مرد ہیں کہ جنہوں نے اس وعدے کو پورا کر دکھایا کہ جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کتنے ایسے ہیں جو اپنی ذمہ داری کو پورا کر چکے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کتنے ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں، اپنے وعدے کو اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے منتظر ہیں. انہی لوگوں میں سے ہم ہیں. اور اے مسلم، تم نے اپنا وعدہ پورا کیا. عظیم المرتبہ شخصیت جناب مسلم بن اوسجہ. میں چند جملے ذکر کر دوں زیارت ناہیہ کے، جو جناب مسلم ابن اوسجہ کے مقام اور عظمت کو اور زیادہ واضح کرتے ہیں. زیارت ناہیہ میں ارشاد ہوا، دیکھیں یہ بات بھی پہلے ذہن میں رہے، دو زیارت ناہیہ ہمارے سامنے ہیں، ناہیہ مقدسہ، ایک دوسری زیارت ناہیہ جس میں امام حسین علیہ السلام پہ سلام ہے اور ان کے کچھ مصائب بیان ہیں. ایک زیارت ناہیہ وہ ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی زیارت کے حوالے سے جب سوال کیا گیا تھا، توقیع آئی تھی اس زیارت کی، تو یہ زیارت پڑھنے کا کہا گیا تھا اصحاب امام حسین علیہ السلام کے لیے. اصحاب امام حسین علیہ السلام کے اسماء ذکر ہوئے اس زیارت میں. اس زیارت ناہیہ کی ہم بات کر رہے ہیں. سلام کیسے ہوا؟ السلام علی مسلم ابن اوسجہ الاسدی، مسلم ابن اوسجہ اسدی پہ سلام ہو. القائل للحسین وقد اذن له فی الانصراف، حالانکہ امام حسین علیہ السلام نے انہیں جانے کا حکم دے دیا تھا، اجازت دے دی تھی. اے مسلم چلے جاؤ، چھوڑ کے چلے جاؤ، چھوڑ کے چلے جاؤ، پھر بھی تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، جنت کی ضمانت ہے. اجازت دینے کے باوجود امام علیہ السلام زیارت ناہیہ میں ذکر کر رہے ہیں جناب مسلم ابن اوسجہ نے کیا جملہ کہا. القائل للحسین، امام حسین علیہ السلام سے کیا کہا؟ نحن نخلی عنک، مولا ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں گے؟ اگر ہم آپ کو چھوڑ کے گئے فَبِمَا نَعْتَذِرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ، آپ کا حق ادا نہ کرنے کے سبب اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا عذر پیش کریں گے؟ کیا عذر باقی رہ جائے گا ہمارے سامنے؟ لا واللہ، ہرگز نہیں میرے مولا، نہیں جاؤں گا. دیکھیں جناب مسلم بن اوسجہ کے پاس یہ اختیار تھا کہ چلے جائیں چھوڑ کے، لیکن اس کے باوجود یہ جملے کہہ رہے ہیں. جب ہی امام نے یہ عظمت دی ہے ان کو، سلام پیش کیا اور ان جملوں کو کوٹ کیا زیارت ناہیہ میں، حتی اکسر فی صدورہم رمحی ھذا، مولا نہیں جاؤں گا خدا کی قسم جب تک اپنا یہ نیزہ ان دشمنان اہل بیت کے سینے میں توڑ نہ دوں، اس وقت تک نہیں جاؤں گا. وَأَضْرِبَهُمْ بِالسَّيْفِ مَا ثَبَتَ قَائِمُهُ فِي يَدِي، اپنی تلوار سے مسلسل پے در پہ حملے کرتا رہوں گا جب تک یہ تلوار میرے ہاتھوں میں رہے گی. اگلا جملہ جو زیارت ناہیہ میں کوٹ ہوا جناب مسلم ابن اوسجہ کا، وَلَا أُفَارِقَكَ، مولا جو کچھ بھی ہو جائے آپ سے جدا نہیں ہوں گا. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعِي صَلَاحٌ أُقَاتِلُهُمْ بِهِ لَقَذَفْتُهُمْ بِالْحِجَارَةِ، مولا اگر میرے پاس اسلحہ نہیں ہو تو نہ ہو، اسلحہ چھوٹ جائے، ہاتھ کٹ جائیں، جو کچھ ہو جائے، میں پتھر کے ذریعے ان پہ حملہ کروں گا اور اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا. یہ مسلم ابن اوسجہ ہیں، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فروجہ شریف کے صدقے میں ان کو وہ مقام ملا کہ زیارت ناہیہ میں جملہ آیا، وَكُنْتَ أَوَّلُ مَنْ شَرَى نَفْسَهُ، آپ وہ ہیں مسلم ابن اوسجہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے نفس کو قربان کیا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. جناب مسلم ابن اوسجہ کے حوالے سے زیارت ناہیہ کے کچھ اور جملے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے شہید جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے ان کے حوالے سے انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.